قرآن کی بات ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کو جتنا پڑھیں جتنا پڑھیں جتنا پڑھیں ہر مرتبہ اس کی لذت آپ کو ملتی چلی جاتی ہے۔ اور قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ یہاں کے محلے کے لوگوں بھی حاضر ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ بھی حاضر ہیں، تو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، قرآن دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہر فرشتہ ہو کر، معصوم ہو کر، وہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، پھر بھی ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مخصوص مقرب فرشتے ہیں، انہی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جو دوسرے باقی کے فرشتے ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، اب ہم قرآن کی لذت لینا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین پر جاؤ اور میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت حاصل کر۔ یعنی جب حضور کا کوئی غلام قرآن پڑھتا ہے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی کوئی قدر کرے نہ کرے، فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کے اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور جب اس میں اکثر چونکہ آخری پارے کی تلاوت ہو رہی تھی، جو لوگ سمجھے ہوں گے یقیناً کہیں قیامت کا ذکر، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں جنت کا ذکر، کہیں میدان محشر کا ذکر، یہ سب آپ نے سنا۔ اگر آپ توجہ کرتے تو مزید آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یاد رکھیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ بلکہ اب یہاں عشاء کے بعد تعلیم بالغاہ کا بھی نظم ہے۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آؤ قرآن سیکھو۔ اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن سیکھ لو، کیونکہ فرمایا گیا کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قیامت میں وہ اندھا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ ہم اگر 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو یقین جانیں کہ آپ قرآن چند مہینوں میں اور 4-5 پارے آپ اچھے استاد سے پڑھنا اگر سیکھ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود بخود قرآن پڑھ لیں گے۔ اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہے، بلاؤں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، قرآن پڑھیے۔ قرآن کی برکت سے ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رہتے تھے مدینہ منورہ سے یعنی کہ کنارے کی بستی میں، کھیت دیہات کے علاقے میں رہتے تھے وہ، اور حضور علیہ السلام سے کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ اکثر رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر آپ اکیلے میں جب سب سو جائیں اس وقت آپ قرآن پڑھیں گے نا تو دن میں قرآن کی لذت الگ ہے اور رات میں قرآن کی لذت الگ ہے، اور جب آدھی رات گزر جائے تو قرآن کی لذت الگ ہے۔ مولا علی فرماتے تھے، میرے مولا مشکل کشا کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو رات میں کبھی قرآن کھول کر بیٹھیے۔ ڈاکٹر اقبال جرمنی سے ڈاکٹری پڑھے ہوئے آدمی تھے، لیکن اس شخص کا قرآن پڑھنے کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ صبح کو جو ان کے آنسو مصحف قرآن پہ گرتے تھے تو دھوپ نکلنے کے بعد وہ قرآن کے اوراق سکھانے کے لیے ان کے گھر والے رکھ دیا کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں جو چاشنی ہے وہ قرآن کی برکت ہے، وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ
تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، مرنا، کاش کہ تم قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ بھئی مرنے والوں کے سرانے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ حدیث بھی ہے کہ جو شخص سکرات والوں کے پاس قرآن پڑھے گا تو موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ تو جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ موت کی تکلیف مشکل ہے یا زندگی کی تکلیف مشکل ہے؟ موت کی تکلیف زیادہ ہے، زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا، تم قرآن سے جینا سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تو صحابہ کی عادت تھی، قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا نے ابھی، مفتی صاحب نے موبائل کا ذکر کیا، موبائل ایسا گھس گیا یہ ظالم ہماری زندگی میں کہ اس سے کوئی بچا نہیں۔ جیسے پیسے سے کوئی نہ بچ سکا، اب پیسے کے بعد دوسری مقبول چیز یہ ہے، موبائل سے کوئی نہیں۔ کیا پنڈت، کیا مولوی، کیا امام، کیا لیڈر، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سبھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر سے گھنٹی بجی ٹن، ادھر سے نکال کر کے دیکھا کس کا میسج ہے نا، بے چین ہو جاتا ہے آدمی، کس کا میسج ہے؟ نادان انون پرسن کا میسج دیکھنے میں تجھے اتنا شوق اور اتنی دلچسپی ہے، کبھی خدا کا میسج دیکھنے میں بھی تجھے دلچسپی ہوئی؟ اس نے بھی تو کوئی میسج بھیجا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی فرمان ہے، اس کا بھی تو کوئی حکم ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ امام حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ نانا کے فرمان کی حقانیت کیا ہے۔ فرمایا کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ گردن کٹ گئی، حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں دیکھ لو ابھی بھی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ جان سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق اب بھی باقی ہے۔ اور حسین پاک نے قرآن پڑھا، نیزے پر قرآن سنایا، تو یہ قرآن ہے۔ اور ان کے والد تو کیسے قرآن پڑھتے تھے، مولا علی کیسے فرماتے تھے کہ میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ ابھی لوگ تامک توئیاں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمان پر سب کا یقین ہے، فرمان پر سب کا یقین ہے کہ مولا علی نے کہا گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کیسے؟ اگر کبھی وقت رہا تو یہ راز ضرور بتاؤں گا کیسے، لیکن یہاں عنوان قرآن ہے، اس لیے انشاءاللہ کسی موقع پر مجھے یاد دلائیے، جب مولا علی پر گفتگو ہو تو بتائیں گے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ اس پہ بیٹھے ہو، سنت سمجھ کے کبھی بیٹھنا۔ پہلے لوگ بارات میں بیٹھتے تھے، اب بند ہو گیا۔ اگر چالو بھی ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں، بینڈ باجا بند کرو، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو سواری ہے نا، اور سنت کی نیت سے بیٹھ جائیں تو بھی ثواب ہی ملنا ہے۔ گھوڑے پہ جانا جو وہ غلط نہیں ہے، بینڈ باجے کے ساتھ جانا غلط۔ اللہ کا شکر ہمارے شہر سے یہ بلا ختم ہو گئی ہے، تو گھوڑے پہ بٹھا کے نعشی پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اس نیت سے کبھی بیٹھ جایا کرو کہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تو میرے جیسا سستڑ آدمی گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھنے کے بعد مجھے دوسرے زین پہ قدم رکھنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ 2 سے 3 سیکنڈ تھے بس میرے سست آدمی کے لیے۔ تو مولا مشکل کشا تو بڑے پھرتیلے تھے نا، ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے۔ اور کتنا تھا وہ خیبر؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلی حضرت کے والد نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر پھینکا ہے دروازہ
تو 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکے. جس کو 70 لوگ مل کر دونوں ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتے ہیں اس کو حسین کا بابا اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو کتنے پھرتیلے تھے نا وہ, کیا طاقت تھی, کیا چاقو چوبند تھے, الگ عنوان ہے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے. ہم موبائل میں بہت میسج دیکھتے ہیں تھوڑا, بلکہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو, قرآن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو, پڑھو قرآن پڑھو, اس کی برکت ملے گی. قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے, قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب و نصیب ہوتا ہے. ہر اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو, وہ رات کو آپ کو قرآن پڑھتے ملیں گے. اور جب تک ہم راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اس وقت تک کہ ہم پر کوئی ظالم حکمراں مسلط نہیں تھا, ہم سب پر غالب تھے اور لوگ مغلوب تھے. لیکن جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اب مغلوب ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی. حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے, اور دیہات کا, کھیت کا, جنگل کا ماحول تھا. ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا وہاں پر, بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا, اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا. تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے, اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے, اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے, اس کی ایک الگ لذت ہے. دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے, لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز, بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی, کچھ اللہ کے بندوں کی. اور یہ بھی یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, آنسو نکل پڑے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا نا, آنسو نکل پڑے. اور قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے, قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آنسو نہ آئیں تو آنسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. آنسو نہیں نکلتے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لینا چاہیے. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی, آنسو کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت. دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے, کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے, ہمیں دنیا سے کیا لینا, لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں. مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں, یہ ریاکاری ہے.